پچھلے 2.5 سال سے اسرائیل کی جانب سے فلسطینینز پہ کیے جانے والے ظلم و بربریت کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا، شاید وہ کافی نہیں تھا کہ اب اسرائیلی پارلیمنٹ فلسطینین ڈیٹینیز کے لیے ڈیتھ پینلٹی لا کو فل فورس کے ساتھ پاس کرانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ ان بچوں کا جو سب سے کامن کرائم ہے وہ آپ بھی میری طرح سن کر حیران ہو جائیں گے کہ پتھر پھینکنا ہے۔ 250 اسرائیلی ہاسٹیجز کے لیے اسرائیل کا فلسطینیوں پر ریلنٹلیس بامبنگ، 80,000 سے زیادہ لوگوں کا قتل، جن میں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے، دنیا کی نظر میں پروپورشنیٹ ہے، لیکن تب نہیں جب ہاسٹیجز ان کوسچن فلسطینینز ہوں۔ اس کی سب سے دردناک مثال احمد مناصرہ کی ہے، جس کو اسرائیل نے 13 سال کی عمر میں اریسٹ کیا اور شدید ظلم کا نشانہ بنا کر 10 سال تک قید میں بھیج دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 1967 سے اب تک اسرائیل کی جیلوں میں فلسطینین ڈیٹینیز کی تعداد 1 ملین تک جاتی ہے۔ اسرائیل کے چینل 13 کے مطابق آئی پی ایس نے اس ڈرافٹ لا کی لاجسٹیکل پریپریشنز آلریڈی سٹارٹ کر بھی دی۔ فلسطین آج ہمارے دور کا وہ مسئلہ ہے جس نے دنیا کی اصلیت کو ایکسپوز کر کے رکھ دی کہ وہ گلوبل پاورز اور انسٹیٹیوشنز جو ہیومینٹی کے چیمپئنز بنے بیٹھے تھے، در حقیقت ان کی ہیومینٹی صرف سلیکٹیو ہے۔ جہاں ہولوکاسٹ گلٹ اور اینٹی سیمیٹزم کے ڈر سے یورپ نہیں بولتا، امریکن پولیٹیکل کلاس، ایونجلیکل کرسچن اور اسرائیلی لابی کے ڈر سے کچھ نہیں بولتی۔ ورڈکٹ کے بعد ودن 90 days اس لا کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے، which by the way is illegal under the international law۔ رپورٹ میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ڈیتھ بائی ہینگنگ ہوگی اور ایک بٹن کے ذریعے ہوگی، جسے 3 گارڈز جو کہ سولی والنٹیئر بیسس پہ اسائن ہوں گے سائملٹینیسلی پریس کریں گے۔ اور بل میں یہ بھی ہے کہ اکتوبر 7 کے اٹیک میں انوالوڈ کے ایلیٹ ممبرز پر یہ سزا سب سے پہلے عائد ہو کہ اسرائیلی پریزنز میں ناقابل بیان ٹارچر سے گزرنے کے بعد رہا ہونے والے فلسطینیز اس قدر ٹرامیٹائز ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب وہ آخری دم تک اسرائیل کو ریزسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں پر میرے اور آپ کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کھلے ظلم کو پہچان کر اس کو روکنا چاہتے ہیں، یا پھر ہم بھی اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں جب ظلم و استبداد کی یہ کہانی اتنی لیگل اور نارملائز ہو جائے کہ اسے چیلنج کرنا ہی ناممکن ہو جائے۔ السلام علیکم۔ پچھلے 2.5 سال سے اسرائیل کی جانب سے فلسطینینز پہ کیے جانے والے ظلم و بربریت کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا، شاید وہ کافی نہیں تھا کہ اب اسرائیلی پارلیمنٹ فلسطینین ڈیٹینیز کے لیے ڈیتھ پینلٹی لا کو فل فورس کے ساتھ پاس کرانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، جس میں وہ بیسیکلی فلسطینین پرزنرز کی میس ایگزیکیوشن کے لیے ایک لیگل کور کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی ایگزیکیوشن لا کو آج کے اس پاک پہل انفلٹرڈ کے سیشن میں ہم ان پیک کریں گے کہ یہ لا بیسیکلی ہے کیا اور اس کے پیچھے کس قسم کے مقاصد اور وجوہات کو بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک انتہائی اہم سوال جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ 7 اکتوبر کو کی جانب سے اٹھائے جانے والے اسرائیلی ہاسٹیجز کو ایز این ایکسکیوز یوز کر کے اگلے 2.5 سال کے لیے فلسطینینز پر جس قسم کے انپریسیڈنٹڈ ہاررز کو انلیش کیا گیا، کیا وہ 7 اکتوبر سے پہلے اسرائیل کی جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں جو فلسطینین ہاسٹیجز ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے؟ 250 اسرائیلی ہاسٹیجز کے لیے اسرائیل کا فلسطینیوں پر ریلنٹلیس بامبنگ، 80,000 سے زیادہ لوگوں کا قتل، جن میں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے، دنیا کی نظر میں پروپورشنیٹ ہے، لیکن تب نہیں جب ہاسٹیجز ان کوسچن فلسطینینز ہوں۔ 250 اسرائیلی ہاسٹیجز کی کیپٹیوٹی اگر ایک ٹریجڈی ہے تو پھر ہزاروں فلسطینین ہاسٹیجز کی کیپٹیوٹی کیا ہے؟ کیا انسانی جان کی ویلیو اس کی نیشنلٹی یا ریس کی بیسس پر ہوتی ہے؟ بتسلم جو کہ ایک اسرائیلی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، اس کے مطابق اس وقت اسرائیلی جیلوں میں فلسطینین ڈیٹینیز کی تعداد 10 سے 12,000 تک ہے، اور یہ نمبرز ان ڈیٹینیز کو اکاؤنٹ نہیں کرتے جو اسرائیل کے ملٹری کیمپس میں ہیں، جن کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ کتنے ہیں اور ان کا کیا جرم ہے۔ ان 10,000 ڈیٹینیز میں سے 3,000 سے زائد وہ ہیں جن کو ایڈمنسٹریٹو ڈیٹینشن کے نام پر اٹھایا گیا ہے، یعنی کہ ان کو نہیں معلوم کہ ان کا جرم کیا ہے اور نہ ہی ان کو کسی قسم کے ٹرائل کا حق دیا جاتا ہے۔ اسرائیل سیکیورٹی کنسرنز کے پری ٹیکسٹ میں آربیٹریریلی اریسٹ کرتا ہے، اپیرنٹلی کسی سیکرٹ ایویڈنس کی بنیاد پر، جو کہ نہ کبھی ڈیٹینی اور نہ ہی اس کے لائر کو دکھایا جاتا ہے، اور پھر ان معصوم فلسطینیوں کو مہینوں اور کبھی سالوں بھی ان جیلوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اسرائیل کے انتہائی غیر منصفانہ جوڈیشل سسٹم پہ اگر نظر ڈالیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسرائیل کا پرزن اور کورٹ سسٹم فلسطینینز کو صرف ڈی ہیومنائز کرتا ہے اور اسرائیلیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور ایک سسٹمیٹک اپریشن نظر آتی ہے پیلسٹینینز کو دبانے کے لیے، ان کو خوف میں رکھنے کے لیے اور ان کی ول کو توڑنے کے لیے۔ اور ان کی جوڈیشل ڈسپیرٹی کا عالم ان کے ڈوئل کورٹ سسٹم سے واضح ہو جاتا ہے کہ پیلسٹینین ڈیٹینی کو زیادہ تر ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جاتا ہے، جبکہ ایک اسرائیلی
ہمیشہ سویلین یا نان ملٹری کورٹ میں ٹرائی ہوتا ہے. ان دونوں کورٹ سسٹمز کے آپریٹ کرنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے. ملٹری کورٹس میں ٹیریٹری اور نہ ہی جرم کی نیچر کی بیس پہ سزا دی جاتی ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مجرم ہے کون. یہاں تک کہ اگر ایک اسرائیلی سیٹلر اور ایک پیلسٹینین ایک ہی جگہ سے ایک ہی جرم میں گرفتار ہوں تو اسرائیلی سویلین کورٹ میں جائے گا اور پیلسٹینین کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جائے گا، جہاں پر کنوکشن ریٹ 99% ہے. یعنی کہ اگر ایک پیلسٹینین اس کورٹ میں پہنچ جائے تو ہی از ایز گڈ ایز اے کنوکٹڈ کرمنل. اسرائیلی لا میں سزائیں بھی ڈسکریمنیشن اور ناانصافی پہ مبنی ہیں. مثال کے طور پہ مرڈر کے کیس میں ایک پیلسٹینین لائف امپریزنمنٹ فیس کرے گا، جبکہ ایک اسرائیلی کو صرف 20 سال امپریزنمنٹ دی جائے گی. اسی طرح ایک پیلسٹینین مائنر کی کنوکشن کے لیے منیمم ایج 16 ایئرز رکھی گئی ہے، جبکہ ایک اسرائیلی مائنر کے لیے کنوکشن کی منیمم ایج 18 سال ہے. تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو 15 سال کی کم عمر تک کے بچوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرتا ہے، جہاں ان بچوں کو ان کے بیسک رائٹس تک نہیں دیے جاتے. ڈیفینس فار چلڈرن پیلسٹائن کے مطابق ہر سال 500 سے 700 تک پیلسٹینین بچے اسرائیلی ملٹری کورٹ میں ٹرائی ہوتے ہیں، اور کچھ بچے تو 12 سال تک کی کم عمر کے بھی ہوتے ہیں. ان بچوں کا جو سب سے کامن کرائم ہے وہ آپ بھی میری طرح سن کر حیران ہو جائیں گے کہ پتھر پھینکنا ہے، جو کہ اسرائیل کے ملٹری لا کے انڈر ایک پنشبل کرائم ہے، اور جو کہ ان بچوں کو 20 سال تک قید میں بھیج سکتا ہے. اس کی سب سے دردناک مثال احمد مناصرہ کی ہے، جس کو اسرائیل نے 13 سال کی عمر میں اریسٹ کیا اور شدید ظلم کا نشانہ بنا کر 10 سال تک قید میں بھیج دیا. یہ بچہ شدید ذہنی دباؤ سے گزرا اور ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اس بچے کو اسکیزوفرینیا سے بھی ڈائگنوز کیا. کیا غضب ہے کہ یہ بچہ ایک مائنر کے طور پہ جیل میں گیا اور ایک ایڈلٹ بن کر اسرائیلی جیل سے باہر نکلا. حقیقت تو یہ ہے کہ 1967 سے اب تک اسرائیل کی جیلوں میں پیلسٹینین ڈیٹینیز کی تعداد 1 ملین تک جاتی ہے، جو کہ پیلسٹینین پاپولیشن کا اپروکسیمیٹلی 20% بنتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیلسٹینین ہر روز اس خوف میں گزارتا ہے کہ اسرائیلی فورسز ان کو کسی بھی وقت کہیں سے بھی اٹھا سکتی ہیں. اس ساری انفارمیشن کے پیش نظر دنیا کی جسٹس سسٹم کی ایک انتہائی انفیئر ریالٹی ہمارے سامنے ہائی لائٹ ہوتی ہے کہ کتنی سٹارک اور بلیٹنٹ ڈسکریمنیشن ہے ایک پیلسٹینین زندگی اور ایک اسرائیلی زندگی کی ٹریٹمنٹ میں. پیلسٹائن آج ہمارے دور کا وہ مسئلہ ہے جس نے دنیا کی اصلیت کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ وہ گلوبل پاورز اور انسٹیٹیوشنز جو ہیومینٹی کے چیمپئنز بنے بیٹھے تھے، در حقیقت ان کی ہیومینٹی صرف سلیکٹیو ہے. اور یہی ڈی ہیومنائزیشن آف پیلسٹینین لائفز اور ان کی سفرنگ کے لیے ایک کلیکٹیو ایپتھی ہی ہے جس کی مینیفیسٹیشن آج ہم اس ڈیتھ پینلٹی بل کے صورت میں دیکھ رہے ہیں. سالوں سے اسرائیلی سیکیورٹی منسٹر بین گویر کی کوشش تھی کہ پیلسٹینین پرزنرز کو ایگزیکیوٹ کر کے فارغ کیا جائے. بالآخر نومبر 2025 میں 39 ورسز 16 ووٹنگ سے بل کی فرسٹ ریڈنگ پاس ہو گئی ہے، اور اب اسرائیلی پارلیمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ وہ جلد سے جلد اس لا کو انفورس لائے. اسرائیل کے چینل 13 کے مطابق IPS یعنی کہ اسرائیل پریزن سروس نے اس ڈرافٹ لا کی لاجسٹیکل پریپریشنز آلریڈی سٹارٹ کر بھی دی ہیں، جس میں ایک اسپیشل فیسلٹی کو بنایا جانا شروع کر دیا گیا ہے جسے اسرائیلز گرین مائل کہا جا رہا ہے، اور جہاں پیلسٹینینز کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ پروسیجرل اور ٹریننگ پریپریشنز بھی شروع ہو گئی ہیں، جس میں IPS کی ایک ٹیم ایک ایسٹ ایشین کنٹری کو جلد وزٹ کرے گی تاکہ وہاں کے آلریڈی اسٹیبلشڈ جو کیپٹل پنشمنٹ کا لیگل اور ریگولیٹری فریم ورک ہے اس کو اسٹڈی کر سکیں. اس بل کو لا بننے کے لیے مزید 2 ریڈنگز کو پاس کرنا ہوگا، اور ورڈکٹ کے بعد ودن 90 days اس لا کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے، وچ بائی دا وے از اللیگل انڈر دی انٹرنیشنل لا، جس کے مطابق کنوکشن کے بعد 6 مہینے سے پہلے سزا کیری آؤٹ کرنا جرم ہے. رپورٹ میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ڈیتھ بائی ہینگنگ ہوگی اور ایک بٹن کے ذریعے ہوگی، جسے 3 گارڈز جو کہ سولی والنٹیئر بیسس پہ اسائن ہوں گے سائملٹینیسلی پریس کریں گے. اور یہ اس لیے ہے تاکہ اس ظلم کی جو سائیکولوجیکل سٹریس اور سائیکولوجیکل ٹراما ہے وہ کسی ایک بندے پر نہ آئے. اور بل میں یہ بھی ہے کہ اکتوبر 7 کے اٹیک میں انوالوڈ کے ایلیٹ ممبرز پر یہ سزا سب سے پہلے عائد ہوگی. اس ڈیتھ پینلٹی لا کو الگ سے ایک ویکیوم میں نہیں دیکھا جا سکتا. یہ اسی آن گوئنگ وائلنس اور پریزنٹ پالیسیز کی ایکسٹینشن ہے جو کہ اسرائیل بہت پہلے سے پش کر رہا ہے. جب پیلسٹینین ڈیٹینیز خود اسرائیلی پریزنز کو لیونگ ہیل کہتے ہیں، اور جب 90+ پیلسٹینینز آلریڈی بدترین تشدد کی وجہ سے ود ان کسٹڈی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تو پھر یہ ڈیتھ پینلٹی لا اس گھناؤنے جرم کو لیگل کور دینا نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لا کافی کنٹروورشل ہے، اور اس کی چند ریزنز یہ نظر آتی ہیں. اسرائیل کے اپنے لا کے مطابق پچھلے 70 ایئرز سے مرڈر کے لیے ڈیتھ پینلٹی اللیگل رہی ہے. انٹرنیشنل لا کے تحت مائنرز جو کہ انڈر 18 ہیں ان کے لیے ڈیتھ پینلٹی اسٹرکٹلی فوربڈن ہے،
اور ایون اس کیس میں بھی کہ اب تو وہ ایڈلٹ ہیں لیکن ان کو ایک ایسے آفینس میں کنوکٹ کیا جا رہا ہے جو انہوں نے تب کیا جب وہ انڈر 18 تھے. اور اسی طرح ان کیسز میں بھی ڈیتھ پینلٹی اللیگل ہے جہاں پر فل جوڈیشل ڈیو پروسیس کو فالو تھرو نہ کیا گیا. اور اگر ہم 4th جنیوا کنونشن کو دیکھیں جس کا اسرائیل خود پارٹی ہے، واضح طور پر کہتی ہے کہ آکیوپائڈ ٹیریٹریز میں ڈیتھ پینلٹی صرف ان کرائمز کے لیے دی جا سکتی ہے جو کہ آکیوپیشن سے پہلے ہی پنشبل بائی ایگزیکیوشن ہو. اس لیے جو ایگزیکیوشن لا آج پاس کیا جا رہا ہے وہ نہ صرف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے ٹکراتا ہے بلکہ اسرائیل کے خود کے لانگ اسٹینڈنگ لیگل فریم ورک کے بھی خلاف ہے. اس میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ پیلسٹینین کیپٹیوز کے لیے جو پرزنر کا ورڈ یوز ہوتا ہے وہ بذات خود غلط ہے اور کافی مسلیڈنگ ہے، کیونکہ اسرائیلی جیلوں میں پیلسٹینینز کسی لیگل بیسس پہ قید نہیں ہیں بلکہ کیپٹیوز آف وار ہیں، یا جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ایڈمنسٹریٹو ڈیٹینشن میں ہیں. اسی جنیوا کنونشن کے ہی انڈر کیپٹیوز آف وار کو سیز فائر کے بعد فوراً آزاد کر کے ریپیٹریٹ کرانا لازم ہے اور ان پہ کسی قسم کا فزیکل یا مینٹل ٹارچر کرنا اسٹرکٹلی فوربیڈن ہے. اور اسرائیل کیوں اس لا کو اتنی تیزی سے پاس کرانے کے لیے بے چین ہے؟ تو پہلے تو یہ کہ اسرائیلی پرزنس کے اتنے برے حالات کی وجہ سے آلریڈی جو 90+ پیلسٹینینز کی ود ان کسٹڈی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کی وجہ سے انٹرنیشنلی کافی سخت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور اسرائیل پر پریشر بڑھ رہا ہے. لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ لا اس پریشر کا جواب ہے بلکہ اس کے لیے صرف ایک لیگل کور ہے تاکہ جو کچھ آلریڈی ہو رہا ہے اس کو لا کے ذریعے جسٹیفائی کیا جا سکے. اور پھر اسرائیل یہ بھی نہیں چاہتا کہ ریلیز پرزنرز اپنی جیلوں کی حقیقت بدترین ٹارچر کی داستانیں دنیا بھر میں پھیلائیں. اسرائیل کا تو آلریڈی دعویٰ ہے کہ جیلوں کے اندر سے بیٹھ کر اٹیکس کو پلان اور آرگنائز کرتے ہیں. اسی نیریٹو کے تحت پچھلے عرصے سے پرزن وزٹس پر بھی پابندی لگائی جا چکی ہے. اس پورے تناظر میں ڈیتھ پینلٹی کو لا بنانا پرزن سسٹم کے اوپر اٹھنے والے سوالوں کو صرف سائلنس کرنا ہے. اس ایگزیکیوشن لا کو جلدی پاس کروانے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اسرائیلی پرزنز میں ناقابل بیان ٹارچر سے گزرنے کے بعد رہا ہونے والے پیلسٹینینز اس قدر ٹرامیٹائز ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب وہ آخری دم تک اسرائیل کو ریزسٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کی زیادہ تر لیڈرشپ وہی ہیں جو کہ اسرائیلی پرزنز میں پاسٹ کیپٹیوز تھے، اور اس کی سب سے بڑی مثال یحییٰ سنوار خود تھے. اسرائیل یحییٰ سنوار جیسے بہادر فلسطینیوں سے خوف کھاتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی جیلوں میں کئی اور یحییٰ سنوار پیدا ہو جائیں. اور پھر نیتن یاہو کی اپنی حکومت انتہائی فریجائل اور ویک فاؤنڈیشنز پر کھڑی ہے. اس کی کوئلیشن گورنمنٹ کا انحصار بین گویر جیسے فار رائٹ منسٹرز پر ہے جن کی 7 اکتوبر سے بہت پہلے سے یہ اوپن ڈیمانڈ رہی ہے کہ پیلسٹینین پرزنرز کو ایگزیکیوٹ کیا جائے. اس لیے یہ لا اب صرف سو کالڈ سیکیورٹی کا ایشو نہیں رہا بلکہ ان کی پولیٹیکل سروائیول کا بھی سوال بن چکا ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس لا کے ذریعے اسرائیل پیلسٹینین عوام کی ول ٹو ریزسٹ کو پوری طرح کرش کرنا چاہتا ہے. جب یوتھ کو ایگزیکیوٹ کیا جائے تو اس کا خوف صرف ایک انسان تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کے ماں باپ، اس کے خاندان اور اس کی پوری کمیونٹی میں پھیل جاتا ہے. مقصد ان کا یہ ہے کہ ہر شخص اوبے کرے، خاموش رہے اور کسی بھی قسم کی ریزسٹنس کا خیال اپنے ذہن سے نکال دے. اور پھر اس سے بھی آگے یہ ایگزیکیوشنز ڈیلیبریٹلی ریئیکشن ٹریگر کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں تاکہ دوبارہ ایسکیلیشن ہو، کانفلکٹ بھڑکے اور اسرائیل کے پاس پھر سے ایک فل بلون وار اور جینوسائیڈ کو پرپیٹریٹ کرنے کا بہانہ آ جائے. یہ صرف قانون نہیں بلکہ پیلسٹینینز کی قوت کو مکمل طور پہ فزیکلی اور سائیکولوجیکلی توڑنے کی ایک کیلکولیٹڈ اسٹریٹجی نظر آتی ہے. یہ صرف نیتن یاہو یا اس کی کسی فار رائٹ منسٹر کی آئسولیٹڈ شرارت نہیں ہے بلکہ جس جن کو اسرائیل نے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے بوتل سے نکالا ہے اس سے نمٹنے کے لیے ڈیتھ پینلٹی لا جیسے حربوں کو استعمال کرنا اب اس کی مجبوری بن چکا ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلم دنیا جو تھوڑی بہت جاگ رہی تھی اور آواز کو بلند کر رہی تھی اب ٹھنڈی پڑ چکی ہے اور اسرائیل کو خاموشی سے ایک بہت ہی بھیانک کارروائی ڈالنے کا موقع ہاتھ آ گیا ہے. جہاں ہولوکاسٹ گلٹ اور اینٹی سیمیٹزم کے ڈر سے یورپ نہیں بولتا، امریکن پولیٹیکل کلاس، ایونجلیکل کرسچن زائنسٹ اور اسرائیلی لابی کے ڈر سے کچھ نہیں بولتی، اور لبرل دنیا کی عوام اتنی ان انفارمڈ ہے کہ CNN اور BBC کی ون سائیڈڈ ہیڈ لائنز کے علاوہ کچھ جانتی ہی نہیں ہے تو کیا بولے گی. وہاں امریکن ڈیپ سٹیٹس تو اسرائیل کو سمجھتی ہی اپنی کلونیل آؤٹ پوسٹ ہے تو ان سے کسی بھی قسم کی توقع رکھنا نادانی ہے. بیسیکلی اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ دنیا کو جھوٹ بول بول کر اتنا کنفیوزڈ رکھے کہ اپنے ہر قسم کے جینوسائیڈل حربے کو ایک نیو نارمل کی طور پہ دنیا میں اسٹیبلش کر سکے. یہ مسئلہ اب صرف پیلسٹائن کا نہیں رہا بلکہ جسٹس سسٹمز اور پاور ڈائنامکس پر ایک گلوبل ریفلیکشن بن چکا ہے. جہاں یہ مسئلہ پیلسٹائن میں اپنی پیک کو پہنچ چکا ہے وہاں یہ سویلائزڈ ورلڈ کے جسٹس سسٹمز کی انٹرنل پاور ڈائنامکس کے اگلی فیز کی ایک ریفلیکشن ہے. یہاں پر میرے اور آپ کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کھلے ظلم کو پہچان کر اس کو روکنا چاہتے ہیں یا پھر ہم بھی اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں جب ظلم و استبداد کی یہ کہانی اتنی لیگل اور نارملائز ہو جائے کہ اسے چیلنج کرنا ہی ناممکن ہو جائے. ذرا سوچئے گا. شکریہ.